جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ آج 2 اکتوبر ہے 2022۔ لدھیانہ جامع مسجد میں آج کی یہ جو پریس کانفرنس ہے وہ ہمارے ہاں بھارت کے صوبہ کیرلا سے حج کے لیے جو جا رہے ہیں جناب شہاب چتر صاحب، جنہوں نے اس سال ارادہ کیا کہ وہ پیدل مکہ شریف اور مدینہ شریف جائیں گے بھارت سے، اور بھارت کی آزادی کے بعد یہ پہلا ایسا حج یاتری ہے جو بھارت سے پیدل حج کے لیے مکہ شریف اور مدینہ منورہ کے لیے جا رہے ہیں۔ پچھلے 123 دنوں سے یہ سفر پر ہیں اور اب تک 3000 کلومیٹر پیدل سفر جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ کل انہوں نے 8500 کلومیٹر سفر جو ہے پیدل وہ کرنا ہے۔ آج کی جو یہ پریس کانفرنس ہے یہ پہلے تو اپیل ہے بھارت کے سبھی لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے پڑوسی دیش پاکستان کی عوام کے لیے بھی، کہ شہاب چتر صاحب نے یہ جو پیدل حج یاترا شروع کی تو پچھلے 10-15 دن سے کیونکہ جو یوٹیوبرز ان کے ساتھ چل رہے ہیں ان کو پوری معلومات نہیں ہے، وہ الگ الگ وجہ لوگوں کو، پوری دنیا میں جو کروڑوں مسلمان ہیں وہ روزانہ شہاب چتر کی یاترا کی اپڈیٹ لے رہے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں پچھلے 15-20 دن سے پوری اپڈیٹ جا نہیں رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یوٹیوب میں لوگ کام کر رہے ہیں چینلز میں، ان بیچاروں کے پاس معلومات پوری نہیں ہیں۔ تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ لدھیانہ کی جامع مسجد سے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہاب چتر صاحب بڑی ہی اخلاص سے، محنت سے، محبتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پیدل یاترا کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ 3000 کلومیٹر 123 دن میں چل کے واگا کے قریب خاصا جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ لیکن پاکستان کی جو سرکار ہے، شہباز شریف کی جو سرکار ہے، اور پاکستان کے جو بھارت میں راجدوت ہیں آفتاب حسن خان، انہوں نے اس حج یاتری کو دھوکہ دے دیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ دھوکہ اس لیے دیا گیا تاکہ یہ پہلی دفعہ بھارت سے کوئی بندہ پیدل حج کے لیے جا رہا ہے تو پڑوسی ملک کی سرکار کے پیٹ میں شاید یہ بھی درد ہو گیا کہ ایک بھارتی مسلمان پیدل حج یاترا پہ جا رہا ہے اور پوری دنیا کے دیش جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ شہاب بھائی نے بذات خود کسی کو کچھ نہیں بتایا ابھی تک۔ میں اب تک، کیونکہ وہ ہم لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں، بھارتی پنجاب کے، اور میں ان سے اب تک 3-4 دفعہ مل چکا ہوں۔ میں نے پوری بات جو ان سے معلوم کی ہے، سارے ڈاکومنٹس میں نے ان سے لیے ہیں، تو یہ بات بڑی حیرت کی کھل کے سامنے آئی کہ آپ یہ دیکھیے کہ بھارت سرکار نے اور ہماری جتنی راجیہ سرکاریں ہیں، جو ہمارے صوبائی گورنمنٹس ہیں، جہاں جہاں سے شہاب چتر پیدل گزرے ہیں، ہماری سرکاروں نے ان کو پروٹوکول بھی دیا اور سارے دھرموں کے لوگوں نے ان کا جگہ جگہ سواگت کیا ہے۔ اور پاکستان جو ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ میں اسلام کا علم بردار ہوں، ہم تو جی پوری دنیا میں اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ چلنے والے ہیں، انہوں نے شہاب چتر کو آج سے 8 مہینے پہلے کہا کہ آپ یاترا شروع کریں، آپ جب واگا کے پاس پہنچیں گے تب ویزا دیں گے۔ انہوں نے کہا ابھی ویزا دے دو، تو انہوں نے کہا کہ ویزے کی اودھی 3 مہینے ہوتی ہے، اگر آپ کو ابھی ویزا دے دیں گے تو 3 مہینے تو آپ نے بھارت میں ہی پیدل چلنا ہے، تو جب آپ واگا کے پاس پہنچ جاؤ گے تو آپ کو ویزا دے دیں گے۔ جو یوٹیوبرز یہ سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ غلط جانکاری دے رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، سیکیورٹی کے پربند ہو رہے ہیں، کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسے پربندوں کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ کوئی اور آدمی ویزا لینے کے لیے جانا نہیں چاہتا۔ سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا جو امبیسڈر ہے بھارت کے اندر، ان کی نیت میں کھوٹ آ گیا۔ جب یہ آدمی 3000 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد یہاں تک پہنچ گیا ہے تو ان کو یہ دل کے اندر بات آ گئی کہ نہیں، اس کو پاکستان کا ویزا جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے۔ پاکستان سرکار نے شہاب چتر کو ابھی تک پاکستان کا ویزا ہی نہیں دیا ہے جی۔ یہ بڑی حیرت کی بات اور شرم کی بات ہے وہاں کی سرکار کے لیے، جو ایک بھارتی پیدل حج یاتری کو روکنا چاہتی ہے، کیونکہ الگ الگ لوگوں کا الگ الگ طریقہ۔ اب ہمیں یہ پتا کہ بھارت کا ایک پیدل یاتری جب جائے گا
وہ پوری دنیا کے الگ الگ ملکوں سے گزرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو پتا ہوگا کہ بھارت سرکار کی طرف سے بھارت کے لوگوں کی محبتوں کو لے کے مکہ اور مدینہ پہنچ رہا ہے۔ تو جہاں پڑوسی ملک کی عوام، روزانہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، پڑوسی ملک کی عوام ان کا استقبال کرنا چاہتی ہے، ان کا انتظار کرنا چاہتی ہے، وہیں پڑوسی ملک کے بددیانت حکمران جنہوں نے کبھی بھارت کے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا، میں کہنا چاہتا ہوں ان کو بار بار، ہم نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا 75 سالوں میں، کوئی تمہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، نہ ہم مشکل میں ہو آسانی میں ہو، ہر صورت کے اندر ہم اپنے وطن میں خوش ہیں، اطمینان سے ہیں، ہم نے تمام چیزوں کا مقابلہ بذات خود کیا۔ 75 سال میں ایک چیز مانگی، ایک آدمی کے لیے ویزا، ایک پیدل مسلمان کے لیے ویزا جس نے چل کے مکہ مکرمہ جانا ہے، تم ایک مسلمان کو پیدل گزرنے کی جگہ نہیں اپنے ملک میں سے دے سکتے۔ تم کس کام کی تم حکومت چلا رہے ہو کہ ہم اسلام کے نام پہ حکومت چلا رہے ہیں؟ افسوس ہے جو اسلام کا نام لے کے وہاں کی حکومت بار بار کہتی ہے کہ ہم اسلام کا نام لے کے حکومت چلا رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کھوٹ بھرا ہوا ہے۔ اگر بھارت کے خلاف کوئی بات کرنی ہو، ابھی پاکستان کا سارا میڈیا چلانے لگے گا۔ آج 15 دن ہو گئے شہاب چتر کو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے، 15 دن ہو گئے ایک جگہ پر رکے ہوئے، پاکستان کا جو خریدار میڈیا وہ بھی چپ ہے، بولنے کے لیے تیار نہیں کہ ہمارا جو ہائی کمشنر ہے وہ بدماشی کر رہا ہے ایک مسلمان کے ساتھ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ان کی سرکار کو بھی کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی سرکار کو بھی اور وہاں کے ہائی کمشنر کو بھی، کہ اگر آپ کے دماغ میں یہ غلط فہمی ہے کہ شہاب چتر صاحب کو تم ویزا نہیں دو گے تو بھارت کا یہ پیدل یاتری مکہ نہیں پہنچ سکے گا، تو آپ اپنے دماغ میں سے اس غلط فہمی کو بالکل نکال دیجیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت و ذلت تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، تم کون ہوتے ہو دینے والے؟ اس لیے اگر تم ہمیں ویزا نہیں دو گے، ہمارے یاتری کو ویزا نہیں دو گے پیدل یاترا کرنے کا، وہاں سے مکہ جانے کا ویزا، تو یہ سارے رستے جو اسلام کی طرف جاتے ہیں پاکستان سے ہو کے نہیں جاتے۔ مکے کی طرف جو راستے گزرتے ہیں مدینہ منورہ میں، تم ایک عاشق رسول کو اس لیے روکنا چاہتے ہو کہ اس کا جرم ہے کہ وہ بھارت میں پیدا ہوا ہے، یہی گناہ ہے اس کا۔ اگر تم یہ کہتے ہو قانونی پیچیدگیاں ہیں، پھر اسلام کے نام پہ کائے کی حکومت بنائی ہے؟ میں اگر یہ مان لو تمہارا ترک پاکستان امبیسی کا کہ 2-4 قانونی پیچیدگیاں ہیں، تو تم کون سے مسلمان ہو یار؟ اگر 2-3 قانونی پیچیدگیاں رہ گئیں، اگر پاسپورٹ میں یا کسی چیز میں کوئی کمی بھی ہوتی، تم خود پوری کر دیتے کہ یار ہم اسپیشل طور پہ اس کو ویزا دینے کے لیے تیار ہیں کہ یہ بندہ پیدل حج پہ جا رہا ہے۔ لوگ دیکھیے، اب بنا قانونی کسی کارروائی کے ہماری جس اسٹیٹ میں سے گزرا ہے، چاہے اس اسٹیٹ میں بھاجپا کی سرکار تھی، چاہے اس اسٹیٹ میں کانگریس کی سرکار تھی، چاہے کسی اسٹیٹ میں عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے، ہر ایک اسٹیٹ نے اس پیدل یاتری کو پروٹوکول دیا ہے، ہر ایک اسٹیٹ نے اس کی سیکیورٹی کا پربند کیا ہے، ہر ایک اسٹیٹ نے اپنے آفیشل ساتھ میں لگایا کہ یار مکے جا رہا ہے، مدینہ جا رہا ہے پہلی دفعہ کوئی بھارتی، ہماری اتنی ریاستوں میں سے وہ گزر کے آ رہا، کہیں کوئی پریشانی نہیں، تمہارے دروازے میں پہنچ گیا، آپ اکڑ گئے؟ کیا بات ہے، کیوں اکڑ گئے جی آپ؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان سے ہو کے بغیر مکہ نہیں جائے گا؟ جائیں گے اللہ کے گھر پہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی دنیا کی۔ اگر آپ ویزا نہیں دیں گے تو شہاب بھائی انشاءاللہ چائنا کے راستے تاجکستان ہوتے ہوئے مکہ شریف پہنچیں گے، ہم آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے بھیک مانگنے کے لیے۔ میں بھارت کے پردھان منتری مانیہ شری نریندر بھائی مودی جی سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے دیش کے پردھان منتری ہیں، اور آپ نے جہاں سب کی بات کی ہے، جہاں آپ کے سارے راجیوں میں سے شہاب چتر گزر کے پہنچا ہے، میں آپ سے ونتی کرتا ہوں کہ ہمارے ودیش منترالیہ کو آدیش دیں کہ شہاب چتر کی جو یاترا ہے اس کو چائنا کے راستے اس کے پربند کروائے جائیں، چائنا سرکار سے بات کی جائے، تاجکستان سرکار سے بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ملک کی سربراہی عطا کی ہے، تو آپ سے میری یہ گزارش ہے، بھارت کے سبھی لوگوں سے گزارش ہے، اور پڑوسی ملک کے جو عوام ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ایسے بددیانت حکمرانوں کے یار پیچھے لگے ہوئے ہو جو ایک مسلمان کو ویزا نہیں دینا چاہتے پاکستان جانے کا، تو میں اپنے پردھان منتری جی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر شہاب چتر کو پاکستان امبیسی ویزا نہیں دیتی تو پھر آپ چائنا کے راستے ودیش منترالیہ کو کہیں کہ چائنا سرکار سے بات کر کے لیہ لداخ کے راستے چائنا میں سے 5-10 دن میں گزرنا پڑے گا۔ یہ ضرور ہے کہ یہ سفر
جہاں 8,500 کلومیٹر میں پورا ہونا تھا وہاں 9,000 کلومیٹر میں پورا ہوگا، 9,000 سمتنگ کے اندر جا کے پورا ہوگا۔ لیکن مجھے امید ہے، اور میں نے شہاب چتر سے جب ملاقات کی، ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں اور پاکستان امبیسی کو بھی بتا دوں کہ آپ کسی کے ارادوں کو نہیں بدل سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بڑی خوبصورت بات کی، ان کو پتا تھا کہ پاکستان سرکار بار بار، انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا کیرلا سے چلتے ہوئے، شہاب چتر کے ساتھ بات، ساری آڈیو ریکارڈنگز ہیں، یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں ہوائی باتیں نہیں ہیں، سارے ڈاکومنٹس ہیں، ساری آڈیو ریکارڈنگز ہیں ان کے پاس، شہاب بھائی کے پاس امبیسی کی، جن آفیشل سے بات ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ جب واگا پہنچنے والے ہوں گے آپ کو ویزا دے دیں گے۔ کہتا اب میں یہاں پہنچ گیا ہوں، اب نخرے کر رہے ہیں، یہ کاغذ لے آؤ، وہ کاغذ لے آؤ، اس سے لکھوا لو، اس سے لکھوا لو۔ تمہارا ملک ہے، تم نے گزرنے کی اجازت دینی ہے، ہم کس سے لکھوا لیں بھائی؟ ہم کس کے پاس چلے جائیں لکھوانے کے لیے؟ صاف کیوں نہیں کہتے کہ تمہاری نیت کے اندر بددیانتی آ گئی ہے؟ آپ کی نیت میں بددیانتی آ گئی ہے۔ میں وہاں کے عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی حکومت